واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض وأعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ بہت ہی قابل احترام میرے بزرگوں، قابل عزت میرے بھائیوں، اور قابل شفقت میرے روحانی بیٹوں، انسان اپنی زندگی میں مال کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رزق حلال عبادت ہے۔ اسی طرح سے انسان رہائش کے لیے، مکان کے لیے بہت جتن کرتا ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں اپنی رہائش اور اپنا مکان متوسط طبقے کے لیے ایک خواب ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ معاشرے میں اس کا ایک نام ہو، اس کا ایک مقام ہو، اس کی ایک شان۔ لیکن یہ تینوں ہی چیزیں، اور چوتھی ایک اہم ترین چیز، انسان اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے۔ مال کے لیے، مکان کے لیے، نام کے لیے، اولاد کے لیے۔ لیکن انسان کا نصیب اللہ نے ایسا لکھا ہے کہ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور موت کا پیغام آتا ہے تو مال اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اولاد منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتی ہے، اور 10-5 مرلے کے مکان سے 2-4 فٹ کی جگہ کے گڑھے میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور نام ایسا مٹتا ہے کہ لوگ نام بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ میت کو غسل دے دیا ہے، میت پہنچ گئی ہے، میت تیار ہے، جنازہ آ گیا ہے۔
المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کے کلام میں ہر لفظ ویسے ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا قابل نفرت ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ مال سے ہمارا دین نفرت نہیں دلاتا، کہا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کا حسن ہے، لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ کیا رہے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور یاد رکھو مال اور بیٹوں کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر بھی ہیں، اور اگر تم نے توقع لگانی ہے تو یہ زیادہ تمہاری توقع کو پورا بھی کریں۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے، دوبارہ ان پہ غور کیجئے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے، اور امید لگانے کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ مال سے بندہ امید لگاتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، بیمار ہو جاؤں گا تو اس سے علاج کروا لوں گا، ضرورت ہوگی پیسہ خرچ کروں گا، ضرورت پوری ہو جائے گی، مال کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی۔ بیٹوں سے انسان امید لگاتا ہے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، میرے نام کو روشن کریں گے، میرے کام میں دست و بازو بنیں گے۔ تو اللہ تو انسان کی نفسیات کو پیدا کرنے والا ہے نا، بہت اچھی طرح سمجھتا کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے، اور لگنے میں گناہ نہیں ہے، گناہ اس میں ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے لگ کے انسان نیکیوں کو بھول جائے۔ تو اس لیے اللہ نے مال اور بیٹوں کا اور نیکیوں کا ایک کمپیریزن، ایک موازنہ اور ایک آپس میں اللہ تعالی نے دونوں کا پہلو تول کے پیش کر دیا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ جہاں بیٹے کام نہیں آئیں گے، جہاں مال کام نہیں آئے گا، جہاں دولت کا جواب ہوگا، جہاں پیسے کچھ نہیں کر سکیں گے، اللہ کے قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہاں انسان کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی۔ مسافر ہیں،
سفر کر رہے ہیں، طوفان آ گیا، جھکڑ، آندھی، بارش، جان بچانی ہے، غار میں پناہ لی، اللہ کا فیصلہ۔ اب غار میں یہ 3 بندے چھپ گئے، چھوٹا سا اس کا دہانہ ہے، منہ ہے، اندر گئے، اندر بیٹھے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیں، یہاں اب بیٹے آ کے نکال سکتے تھے؟ نہیں۔ پیسہ کام آ سکتا تھا؟ نہیں۔ کیا کام آیا؟ سمجھ آ گئی، غار میں پھنس گئے، بچ نہیں سکتے، زندگی کے لالے پڑے ہیں، کوئی نیکی ہے تو اللہ کو پیش کرو، آج تمہیں بچائے گی تو اللہ تمہاری نیکی کو دیکھ کے اللہ ہی تمہیں بچائے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد تھوڑی دیر کے لیے کام آتے ہیں اور نیکیاں ہمیشہ کے لیے کام آتی ہیں، ہمیشہ کے لیے کام آتی ہیں۔ خصوصاً جب انسان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت تو پھر صرف نیکیاں ہی کام آتی ہیں، مال پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان افسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنا کمایا، اب یہ سارا ادھر رہ جائے گا، اور بیٹے دیکھتے اور تکتے رہ جاتے ہیں، اور نیکیاں اتنا کام آتی ہیں کہ روح اس کی بات میں نکلتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے جنت کا محل اللہ پہلے ہی دکھا دیتا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہے، ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ کیا ہوگا؟ ڈرنا نہیں ہے، پیچھے کیا بنے گا؟ غم نہیں کھانا، مبارک ہو وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، آج ہم اس کی تمہیں خوشخبری سنانے آئے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ قارون سے مالدار شاید ہی دنیا میں کوئی آیا ہو۔ قوم موسیٰ میں سے تعلق تھا، خزانے ایسے کہ صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ملازموں کے ایک بھاری بھرکم جماعت تھی، اور جب چابیاں اٹھاتے تو ان کی کمریں دوہری ہو رہی ہوتی تھی، صرف چابیاں اٹھاتے۔ لیکن گناہ، نافرمانی، تکبر، بغاوت، فخر، غرور، شیخی، مال پہ اترانا، ایسا اس کو لے ڈوبا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جا رہا تھا
اور محل سمیت ہی اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسایا اور آج تک نیچے دنستا چلا جا رہا۔ مال کام آیا؟ نہیں۔ اولاد کام آئی؟ نہیں۔ مکان کام آیا؟ نہیں۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کا حسن ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ بہتر ہے ریوارڈ، ثواب، اجر کے حساب سے، اور یہ بہت بہتر ہے توقع اور امید کے حساب سے۔ دوسری طرف ایک غریب ہے، فقیر ہے، گھروں میں کام کرنے والا ہے، منع کا بوجھ اٹھانے والا ہے، مزدور ہے، غریب طبقے سے تعلق ہے۔ غریب کیا غلام ہے، پیسوں کا خریدا ہوا ہے، یہ چلتا ہے زمین پہ اور اس کے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں ہیں۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی رونق ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، امید کے لحاظ سے بھی بہت بڑھ کے۔ انسان اس لیے بھی مال کماتا ہے کہ مال سے لوگوں کے دل جیتتا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مال کی خاطر انسان زمین بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کے سودے کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کو اللہ نیکی کی توفیق دے دے اور اللہ اس کی نیکیاں قبول کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل محبت کرنے لگتا ہے۔ جب جبریل کو محبت ہوتی ہے، آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، تم سارے اس سے محبت کرو۔ وہ سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جتنی آسمانوں میں محبت ہوتی ہے اتنی اللہ، وہ جس کی انگلیوں میں دل ہے، عرش والا زمین کے اوپر انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ہی ڈال دیتا۔ کس وجہ سے؟ نیکیوں کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے ہم نے نیکی کی قدر و قیمت کو پہچانا نہیں۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ بعض تاریخی واقعات میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قاضی تھا، جج تھا، اس کی کتیا مری تو پورا شہر تعزیت کے لیے آیا۔
جج تھا نا، قاضی تھا، تو اس کا پالتو جانور مرا، سارا شہر تعزیت کے لیے آیا کیونکہ اس کے ساتھ مفاد جڑے ہوئے تھے۔ اور جب قاضی مرا تو جنازے میں لوگ آ ہی نہ سکے، کیونکہ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے مفادات ختم ہو گئے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ امام احمد رحمہ اللہ اکیلے رہ گئے، لوگوں نے بڑی باتیں کی، احمد اکیلے ہی رہ گئے ہو، ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی، بادشاہ بھی مخالف ہے، تم بھی بدل دو مسئلے۔ استقامت کے پہاڑ، ایمان و یقین سرتپا رگ و ریشے کے اندر بسا ہوا، ڈٹے رہے۔ پھر دنیا نے دیکھا وہی بادشاہ جب مرا تو اس کے جانے کا انداز بڑا عبرتناک تھا، اور یہی امام احمد جب انہوں نے وفات پائی تو محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے بھی زیادہ انسان بغداد میں جنازے کے اندر شریک ہوئے تھے۔ جگہ کم پڑ گئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، عرصہ ہوا پڑے ہوئے البدایہ والنہایہ میں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ امام احمد کا جنازہ پڑھنا ہے، جگہ نہیں ہے، ہمارے گھر کی چھت پہ آ جاؤ۔ وہ بھی ختم ہوگی جگہ، حتیٰ کہ سمندر میں کشتیاں کھڑی کر کے لوگوں نے ان میں کھڑے ہو کے امام احمد کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ کیا تھا؟ نیکی تھی، نیکی تھی، ایمان تھا پاس، دلوں میں محبت۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ایک اور بات کہہ کے دوسرے حصے کی طرف، بڑی اہم بات آپ سے کریں، یاد رکھیے، نیکیاں تو ہماری اولادوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سابقہ کسی آسمانی کتاب کے ریفرنس سے انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے سابقہ کسی آسمانی کتاب میں یا بنی اسرائیل کی کسی روایت میں یہ پیغام دیا ہوا ہے، حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اس پہ کوئی ایمان لانا ضروری نہیں، ایک سبق کے لیے، عبرت کے لیے بات ہے۔ امام ابن قیم جیسے عظیم امام نے لکھی، فرمانے لگے کہ سابقہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت رحمت ورحمتی تبلغ السابع من الولد۔ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہو جاتا ہوں میں اس پہ رحمت نازل کرتا ہوں، جب میں رحمت نازل کرتا ہوں تو میری رحمت کا اثر اس کی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کی تو ایک آیت سے لگتا ہے کہ 7ویں نسل سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دعا کیے جا رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، اور ساتھ دعا کیے جا رہے ہیں، یا اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا بھی پیدا فرما دے، اس گھر میں پڑھانے والا بھی پیدا فرما دے۔ مسجدیں علماء سے آباد ہوتی ہیں، پتھروں سے، ٹائلوں سے، ماربل سے آباد نہیں ہوتی۔ اللہ کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے، خیر کی بات ہے، لیکن اگر ساری توجہ صرف مسجد کی عمارت پہ ہو، امام پہ نہ ہو، خطیب پہ نہ ہو، تو مسجد آباد نہیں ہوگی۔ وقت کے پیغمبر نے اللہ کا گھر بنا دیا، اور فکر یہ ہوئی کہ یا اللہ گھر تو بنا دیا ہے، اب اس میں پڑھانے والا اور اس کو آباد کرنے والا بھی پیدا فرما۔ نیکیاں نسلوں، میں نے عرض کیا 7ویں نسل سے بھی آگے اثر کر جاتی ہیں۔ جب وہ دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 4-5 صدیاں نہیں، کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنی نسلیں گزر گئیں، اور اللہ کو جناب ابراہیم کی نیکی اور ان کی دعا اتنی پسند آئی ہے کہ دونوں جہانوں کا سردار اور آخری پیغمبر بھیجا ہے، تو مسجد بنانے والے ابراہیم کی نسل میں سے محمد کریم کو بھیجا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے، اور یہ بہت بہتر ہے امید کے لحاظ سے۔ اس وقت پوری دنیا میں سمجھتا ہوں بحران ہے تو نیکیوں کا بحران ہے۔ نیکی کا شوق، نیکی کا جذبہ، نیکی کا ولولہ، نیکی کی چاہت، نیکی کی تڑپ، یہ آہستہ 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 ہمارے سینے سے کھرچ کے نکال دی گئی، اور بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ یہ بزرگ سفید داڑھیوں والے اور جھکی ہوئی قبروں والے کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے بعد تو ہمیں نیکی کے شوق کی مثالیں دینا بھی مشکل ہو جائے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ نیکی کے حوالے سے 3 باتیں خصوصاً میں آپ سے عرض کر کے انشاءاللہ پھر گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اپنے اندر نیکی کی سوچ پیدا کریں، سوچیں نیکی کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی اہمیت کے بارے میں سوچیں، قدر و قیمت کے بارے میں سوچیں،
خیر کے معاملات کے بارے میں سوچیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 5 مربع زمین دی، سینکڑوں ایکڑ زمین دی، اولاد بھی نہیں تھی، اور اپنی سینکڑوں ایکڑ اور مربعوں کی زمین میں سے اللہ کے دین کے لیے بیچارے ایک مرلہ بھی نہیں دے سکے اور دنیا سے چلے گئے۔ کیا کمائی کی انہوں نے؟ ان کو کیا فائدہ ہوا؟ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ راجوال کے مرکز کو آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرما اور ان مراکز کو قیامت تک کے لیے آباد فرما۔ اس سال الحمدللہ ہمارے ہاں 40 بچوں نے حفظ قرآن ایک سال میں مکمل کیا، اور 40 سے زیادہ بچیوں نے تفسیر قرآن مکمل کی۔ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ وہ جگہ دینے والا ایک ایسا شخص تھا کہ اس کے پاس اتنی ہی جگہ تھی اور وہ اس نے اللہ کے لیے دی۔ کیسی کمائی کی اس نے، کیا انویسٹمنٹ کی اس نے، لیکن کب؟ جب یہ سوچو تو جس طرح ہم اپنی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، سوچنا چاہیے، اچھی بات ہے، وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن سوال اس پہ نہیں ہے کہ دنیا کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں، سوال اس پہ ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچنا کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ تو نیکی کے بارے میں سوچنا یہ سب سے پہلا کام ہے۔ میں کیا نیکی کر سکتا ہوں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں دین کے کہاں کام آ سکتا ہوں، میری جوانی دین کے لیے کہاں لگ سکتی ہے، یہ سوچتے رہیں۔ دنیا کا ہر کام سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچ میں مخلص ہوں گے تو ایک دن آئے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ سے کام لے لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں جھانک کے آپ نے خود اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ گزشتہ 1 مہینے میں آپ نے اللہ کے دین کے لیے کتنا سوچا ہے؟ 6 مہینے میں آپ نے کتنا سوچا ہے؟ سال میں آپ نے کتنا سوچا ہے؟ جب ہم نے سوچا ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ ہم نے تو اللہ کے دین کے لیے سوچنا بھی چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کے دین کے لیے سوچنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو بندہ صرف سوچتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے، ابھی عمل کا اس کو موقع نہیں ملا، رب کریم تو اتنا مہربان ہے، کہہ دیتا ہے لکھ دو کہ اس نے عمل کر لیا۔ ہم یہ سودا بھی نہیں کر سکتے۔ ان العبد اذا هم بحسنہ كتبت له بها حسنة كاملة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیکی کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، جامع ترمذی میں، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں
جن کے پاس علم بھی ہے دولت بھی ہے، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے پاس دولت ہے علم نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جن کے پاس علم ہے دولت نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس دولت بھی نہیں علم بھی نہیں۔ پھر آپ نے ان کی سوچوں کے بارے میں بتایا۔ اب ایک بندہ اس کے پاس علم بھی ہے اور دولت بھی ہے، وہ علم کے مطابق دولت کو نیکی کی راہوں میں لگا رہا ہے۔ علم سے مراد آخرت کا علم ہے، اللہ کی ذات کا علم، معرفت کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، جس کے مطابق وہ اپنے مال کو خرچ کرنا جانتا ہے کہ میں نے کہاں خرچ کرنا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ اور دوسرا شخص جس کے پاس علم تو ہے دولت نہیں، لیکن وہ علم کی وجہ سے سوچتا رہتا ہے اگر میرے پاس دولت ہو تو میں بھی اس مالدار کی طرح فلاں مسجد بنا دوں، میرے پاس دولت ہو میں بھی ادارہ کھڑا کر دوں، میرے پاس دولت ہو میں یتیموں کی کفالت کروں، میرے پاس دولت ہو میں بیواؤں کا سہارا بنوں، میرے پاس دولت ہو میں فلاں ویلفیئر کا اسپتال بنا دوں، میرے پاس دولت ہو میں اتنے غریبوں کے کام آؤں، میرے پاس دولت ہو میں اتنی جگہوں پہ پانی کا انتظام کر دوں، میرے پاس دولت ہو میں اتنے غریبوں کے لیے رہائش کا انتظام کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، جتنا دولت خرچ کرنے والے کو اللہ اجر دیتا ہے، یہ نیتیں کرنے والے کو بھی اللہ اس کے برابر ہی اجر دے دیتا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ دوسری بات نیکی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو موقع کو ضائع نہ کیا کرے، کر لینے کی اور جلدی کر لیں، اور جو نیکی آپ کر سکتے ہیں اس کو چھوڑے ہی نہ، چاہے چھوٹی سی ہو، آپ کو لگتا ہو کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے وہ بھی کر گزرے، جس نیکی کا موقع ملتا ہے کر گزرے اور جلدی کر گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما امرأة بغی من بغایا بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت راہ چلتے ہوئے اسے کیا موقع ملتا ہے؟ ایک نیکی کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتے کو پانی پلا دینا۔ وہ پانی پلاتی ہے اور اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور شخص ہے، اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے، اور کیا موقع ملتا ہے؟ وہ راستے میں جا رہے اور راستے میں ایک تکلیف دہ چیز ہے، فَأَخَّرَهُ، وہ اس کے پیچھے ہٹا دیتے، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے، غفر لہ، اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو نیکی آپ کر سکتے ہیں کریں، اور جلدی کریں، سوچتے نہ رہیں کر ہی لیں گے نا، شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لوں گا، بچے جوان ہو جائیں تو پھر رکھ لوں گا، مکان بنا لوں پھر میں سود چھوڑ دوں گا، میں اپنے بچوں کا فرض ادا کر لوں پھر میں کرپشن چھوڑ دوں گا، یعنی پینڈنگ کر رہے ہو۔ اس کو تسویف کہتے ہیں، لٹکانا لٹکانا، لیٹ کرنا لیٹ کرنا۔ تو جیسے جیسے ہم لیٹ کرتے جاتے ہیں، لیٹ کرتے جاتے ہیں، لیٹ کرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے
اصل میں ہم نیکیوں کو لیٹ نہیں کر رہے ہوتے، حقیقت میں ہم جنت سے پیچھے رہ رہے ہوتے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ نیکیاں کرو، اللہ نے کہا نیکیاں جلدی کرو، اور یہ نہیں کہا نیکیاں کرو، ایک مقام پہ اللہ نے کہا کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سب مل کے دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی مغفرت لینے کے لیے اور وہ جنت لینے کے لیے جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سمٹ جائیں گے، اور وہ تیار ہے ان کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ۔ یہی تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جلدی سے چلے گئے، گردنوں کے اوپر سے گزر کے۔ حالانکہ آپ ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے ایسے کیا اور جلدی میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام، یہ لائٹ بند رہنے دینا جی۔ آپ علیہ السلام جب جلدی سے تشریف لے گئے تو آپ نے واپس آنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے یہ کہا کہ میں آج اس وجہ سے جلدی سے چلا گیا تھا کہ اس وجہ سے میں جلدی سے چلا گیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی، اور مجھے خطرہ ہوا اگر یہ پڑی رہ گئی، میں رب کے پاس چلا گیا تو کہیں یہ اللہ کی عدالت میں مجھے روک نہ لے۔ میں گیا ہوں، تقسیم کر کے آ گیا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صلہ رحمی کے بارے میں ہمارے روحانی بیٹے حضرت مولانا وسیم بھٹوی صاحب بہت پیارا بیان کر، آپ کسی سے ناراض ہیں نا تو جلدی صلح کر لیں، جلدی کر لیں، لٹکائے نہ رکھیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ موت آدم ہو جائے اور پھر آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے موقع دے، میں نے تو بھی اس سے معافی مانگنی تھی۔ آج ایک بچی کا جنازہ پڑا، خاتون تھی لیکن عمر اس کی بمشکل 28-30 سال ہوگی، اور اس عمر میں وہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کہے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، میں اور نیکیاں کرتا، صدقہ و خیرات کرتا۔ ہرگز نہیں، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ کو سب پتہ ہے اس وقت جو تم کر رہے ہو۔ خصوصاً ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ امتحان ہو رہا ہے، امتحان 9ویں کا ہو رہا ہے، 10ویں کا ہو رہا ہے، 11ویں کا ہو رہا ہے، 12ویں کا ہو رہا ہے۔ کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اس کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہے۔ تو عموماً ہمارے ہاں امتحان دینے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ اب وہ 3 گھنٹوں کے لیے اس کو پیپر ملا ہے اور وہ ان 3 گھنٹوں کے اندر بس آرام سے بیٹھا ہوا ہے، سوچی جا رہا ہے، سوچی جا رہا ہے، لکھ ہی نہیں رہا، سوچی جا رہا ہے، لکھ ہی نہیں رہا۔ اور اس کے 3 گھنٹے جب پورے ہونے لگے اور جو انویجیلیٹر ہے یا ایگزامینر ہے یا اوپر نگران ہے وہ کہے کہ بیٹا ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہ کہے نہیں جی استاد جی اب مجھے لکھنے کا موقع دے دے، تو اس کا موقع تو نہیں دیتا نا، پھر تو اسے موقع نہیں ملتا۔ جس قدر وہ بچہ بیوقوف ہے جو کمرہ امتحان میں بیٹھ کے 3 گھنٹے ضائع کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں لکھ ہی لوں گا، اس سے زیادہ بیوقوف شاید میں اور آپ لوگ ہیں کہ ہم اللہ نے یہ جو زندگی کا امتحان لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم وقت ضائع کرتے رہیں اور کہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تو پھر نیکیاں کر لیں۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میدان سجا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں آؤ اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سمٹ جائیں گے۔ ایک صحابی نوجوان بمشکل 17-18 سال اس کی عمر، کہتے ہیں بخیل بخیل بخیل، واہ واہ۔ آپ کہتے ہیں کس چیز پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی آپ کہہ رہے ہیں جنت جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آ جائیں گے۔ کہتے ہیں ہاں جنت جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آ جائیں گے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوشہ تھا جو وہ کھا رہا تھا، اس نے زمین کے اوپر نیچے گرا دیا۔ پوچھا یہ کیوں نیچے گرا دیا؟ کہا کہیں کھاتے کھاتے میں اس جنت سے لیٹ نہ ہو جاؤں۔ میدان میں آیا اور اللہ رب العزت نے اس کو شہادت کی موت نصیب۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں یہ بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہے امید لگانے کے لیے۔ امید لگانی ہے
تو نیکیوں سے لگاؤ۔ اس وقت ہمارا رجحان نیکیوں میں بہت پیچھے جا چکا ہے۔ وہ نیکیاں جو آسان 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 سی ہیں نا، جن پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ صرف آپ نے اپنے من میں ڈوب کے سوچنا ہے، شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ کو اور آپ کو جگانا ضرور چاہتا ہوں۔ میں اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہوں، جواب نہیں آپ نے دینا، بس آپ نے اپنے آپ میں سوچنا ہے، اس ایک ہفتے میں آپ نے موبائل کی سکرین کو کتنا وقت دیا ہے؟ فیس بک کو، ٹک ٹاک کو، واٹس ایپ کو، انسٹا کو، اور اس ایک ہفتے میں آپ نے اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ ہم نیکیوں کے راستے پہ جا رہے ہیں یا کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں۔ پھر آپ سے یہ سوال بھی ہے، اگر آپ نے فیس بک کی 15-20 پوسٹیں دیکھ لیں تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی ذات کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر آپ نے 5 منٹ نکال کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر دل کی گہرائی سے کہہ دیا، تو یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، رکیں گے نہیں، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، اللہ کے عرش تک 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے پہنچ جائیں گے، اور کہیں گے اللہ تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ نیکیوں کا تو رجحان بالکل مٹتا جا رہا ہے۔ میں شیخ صاحب کل میاں چنو گیا تھا، حضرت شیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ کی بیمار کرسی اور عیادت کے لیے، تو میں شیخ صاحب کے پاس بیٹھا، میں نے کہا آپ ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ صحیح بخاری کے شارح، 10 جلدوں میں ماشاءاللہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور میں نے ان سے پوچھا اتنی مصروفیات، آپ نے اتنی بڑی کتاب اور اتنی عظیم شرح کیسے لکھی؟ کہنے لگے محسن بھائی کچھ نہ پوچھیں، میں جب یہ شرح لکھتا تھا، لکھتے لکھتے مجھے لائبریری میں نیند آتی تھی، رات کے 12 بجے آنکھ کھل جاتی تھی، میں وضو کر کے پھر لکھنا شروع ہو جاتا تھا، 3 بجے آنکھ کھل جاتی تھی تو میں وضو کر کے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا مطلب پھر لکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ ہمیں کوئی نصیحت کر، کہنے لگے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب مولانا یوسف رحمہ اللہ اور آپ کی والدہ، جب بھی میں ان کے پاس راجوال ملنے گیا، ان کے سرہانے اور ان کے پاس صرف 2 چیزیں ہوتی تھیں، ایک وہ پیسوں والا بٹوا یا تھیلی سی ہوتی تھی، اور ایک اللہ کا قرآن ہوتا تھا۔ اللہ کا قرآن کی وہ فرصت پا کے تلاوت کرتے تھے، اور بٹوا یا چھوٹی سی وہ چیز انہوں نے اس لیے رکھی ہوتی تھی، کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی دے دیں گے۔ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ آپ سے یہ سوال ہے، آپ کے موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ تو ہو سکتا ہے نا، مسئلہ تو نہیں ہے۔ جب بھی ہم فارغ بیٹھتے ہیں فیس بک شروع کر دی،
واٹس ایپ شروع کر دیا، یہ میسج آیا ہے، وہ ہے. میں یہ نہیں کہتا گناہ ہے، آپ کو ضرورت ہے تو کریں، کوئی کاروباری ضرورت ہے، کوئی رابطہ کرنا ہے، کوئی دفتری ضرورت ہے، لیکن ایسے ہی دنیا جہان کی خبریں سنتے رہنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے دماغ کو خواہ مخواہ بھرتے رہنا، اور پریشانی کی خبریں ہوتی ہیں، پھر بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. یا تو آپ نے دنیا کو بدلنا ہو کہ آپ کو خبر آئے گی تو پھر آپ اس کے بعد میدان میں نکلیں گے اور ذرا حالات کی اصلاح کریں گے، تو بھی اچھی بات ہے. تو آپ ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ جب وقت ملے تو آپ موبائل کو کھول کے تو اس میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اور قرآن مجید پکڑ کے ہاتھ میں کریں تو اس کی اور زیادہ برکت ہے، اس کا تقدس ہی اور ہے، اس کے اندر برکت ہی اور ہے، خیر ہی اور. تو یہ آسان آسان نیکیاں بھی ہم نہیں کر رہے، تو بڑی بڑی نیکیاں کیسے کریں گے؟ مجھے والد گرامی رحمہ اللہ یاد آئے، بہت دفعہ ان کے ساتھ سفر کیا، اور سفر میں ہم کوئی تقریر لگا دیتے نا تو بھائی کہتے بند کر دو، گانے کا تو ذرا سوچا ہی نہیں جا سکتا، کوئی اسلامی تقریر ہی لگاتے، ابا کہتے بند کر دو. تو ہمیں بڑا خیال آتا ہے کہ یہ تقریر بھی نہیں ابا ہی سننے دیتے. ہوتا کیا اصل میں سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جب وہ یہ کہتے تو 1-2 منٹ کے بعد ہم دیکھتے یوں انہوں نے چادر اوپر لی ہوتی اور چادر کے اندر اللہ سے باتیں شروع کرتے. کیا آپ سفر میں یہ کام کرتے ہیں؟ کبھی اللہ سے دعا کی ہے سفر میں کہ سفر میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا حال کیا ہے کہ طویل طویل سفر کیے ہیں، پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں، اور رات کے لمحے ہیں، اور عرب کی جھاڑیاں ہیں، اور سنگریزے اور نوکیلے پتھر ہیں، اور ان کے اوپر بھی اونٹ کو چلاتے ہوئے وطروں کی اور نفلوں کی نماز اونٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے.